ایتھنز کے آسٹریسزم کی جگہ نیا قانون۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 26 جنوری 2019۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 500 برس قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں آسٹریسزم کا ایک رواج موجود تھا، جس کے تحت شہر والے اپنے رہنما یا اہم فرد کی کسی عہدے پر مسلسل موجودگی سے تنگ آ جاتے تو آسٹریسزم کے ذریعے اسے 10 برس کے لیے جلا وطن کر دیتے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ سال کے 10ویں مہینے کے چھٹے دن آسٹریسزم کرنے کا اعلان کیا جاتا۔ تمام شہری ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑوں کو ووٹ کی پرچی کے طور پر استعمال کرتے اور ان پر اپنے ناپسندیدہ فرد کا نام کندہ کرتے۔ جب تمام شہری یہ کر لیتے تو شہر کا پریزائڈنگ آفیسر ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر مختلف ناموں کی ڈھیریاں لگاتا۔ جس نام کی ڈھیری سب سے بڑی ہوتی اس کے ٹکڑوں کو بطور ووٹ گنا جاتا۔ آسٹریسزم کے لیے اس فرد کے خلاف کم از کم 6000 ووٹ پڑنا ضروری تھے۔ جس پر بھی آسٹریسزم ثابت ہو جاتا اسے اگلے 10 روز میں شہر کو چھوڑ دینا لازم ہوتا۔ اگر وہ خود 10 برسوں سے پہلے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اس کی سزا موت قرار پاتی۔ البتہ ایتھنز کی اسمبلی یا جیوری ضرورت پڑنے پر آسٹریسزم کے تحت جلا وطن فرد کو واپس بلا سکتی تھی، تاہم اس کی جلا وطنی کے دوران اس کے عہدے میں کمی نہ کی جاتی، اس کی جائیداد پر قبضہ نہ کیا جاتا اور نہ ہی پروپیگنڈے کے ذریعے اسے بدنام کیا جاتا۔ قدیم یونان پر تحقیق کرنے والے برطانیہ کے مشہور اسکالر PJ روڈز نے آسٹریسزم کو باوقار جلا وطنی لکھا ہے۔ ہسٹری کی کتابوں سے مندرجہ بالا حقیقت پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جب سے انسانی معاشروں میں فلاحی حکومت کا تصور منظر عام پر آیا، اس وقت سے ہی 2 مسائل کا سامنا رہا ہے۔ پہلا یہ کہ جو شخصیات حکومت کا حصہ ہوتی ہیں ان کے اندر اپنی حکومت کو طول دینے کی خواہش موجود رہتی ہے۔ اس کی وجہ اختیارات کا نشہ یا حکومتی سہولتوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی عوام ایک ہی شخصیت یا ایک طرح کی شخصیات کو لمبے عرصے تک حکومت میں دیکھ کر تنگ آ جاتے ہیں۔ اس کا سبب ان حکومتی اراکین کا لمبی مدت تک طاقتور اختیارات کے باعث بدعنوانیوں میں مبتلا ہونا یا عوامی انسانی نفسیات ہو سکتی ہے۔ اختیارات کے باعث بدعنوانیوں میں مبتلا ہونے کا مطلب تو واضح ہے، البتہ عوامی انسانی نفسیات کا نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب انسان کسی کو مسلسل دیکھتا رہے اور اس کی جگہ جلد نئے آنے کی امید بھی نہ ہو تو ایک خاص عرصے کے بعد انسانی نفسیات اس سے بیزار ہو جاتی ہے، خواہ وہ اس انسان کے لیے ویسے ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو جیسے کہ وہ شروع میں تھا اور انسان نے اس کو پسند کر کے قبول ہی کیوں نہ کیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کے انسانوں کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک کام کرتا رہے تو وہ اس روٹین سے اکتا جاتا ہے، جس کے بعد ہمیں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک ہی طرح کے چہرے روزانہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گویا انسانی نفسیات میں نئی چیز کی خواہش فطری اور لازمی ہے۔ یہی فطری نفسیاتی خواہش عوام لمبے عرصے تک قائم رہنے والے حکمرانوں کے خلاف بھی بروئے کار لاتے ہیں۔ اسی انسانی نفسیات کے تحت عوام چاہتے ہیں کہ ان کے حکمران بدلتے رہیں۔ مسلسل مسلط رہنے والے حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے پرانے یونانیوں کے مندرجہ بالا آسٹریسزم والے طریقے کے پیچھے بھی ایک وجہ مذکورہ انسانی نفسیات ہی تھی۔ جدید ہوتی دنیا میں آسٹریسزم کے طریقے کا متبادل انتخابات اور حکومت کی مدت کے تعین کی شکل میں ڈھونڈ لیا گیا۔ اس عمل میں بھی شخصیات نے لمبی مدت تک حکومت میں رہنے کے کئی راستے تو تلاش کر لیے، مگر پرانی چیز کی جگہ نئی چیز والی خواہش کی عوامی انسانی نفسیات نہ بدل سکے، جس کے باعث حکومتوں کی تبدیلی کے غیر جمہوری، سازشی اور بدامنی والے طریقے اپنائے جانے لگے۔ پاکستان میں بھی یہی کشمکش شروع سے جاری ہے۔ سابقہ 70 برسوں میں ایک بھی حکومت ایسی نہیں جو اپنی مدت مکمل کر سکی ہو۔ تاہم 2008 سے 2018 تک 2 اسمبلیوں نے اپنی مدت ضرور مکمل کی، لیکن ان کے اندر بھی مخصوص شخصیات کی حکومتیں اپنی مدت مکمل نہ کر سکیں۔ پاکستان کے حوالے سے ایک جیسے چہروں سے بیزار ہو جانے والوں میں عوام سے زیادہ کچھ دوسرے لوگ جلدی بیزار ہو جاتے ہیں اور عوام کے کندھوں پر بندوق رکھ کر حکومتی شخصیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستان میں پسندیدہ حکومتی چہرے لانے کے لیے انسان کو بندر اور بندر کو انسان بنانے کے سب تجربے کیے جا چکے ہیں، لیکن اب بھی ایک ہی چہرے کی حکومت کا 5 برس تک ٹھیک ٹھاک چلتے رہنا بہت مشکوک نظر آتا ہے۔ مضبوط ہاتھوں کے ذریعے حکومتی تھیٹر میں ایک ہی کردار کے لیے اداکار بدلنے کی بجائے
اگر اراکین پارلیمنٹ کی اہلیت کے قوانین میں ایک تبدیلی کر لی جائے تو چہروں میں مسلسل تبدیلی آتی رہے گی، جس سے عوام کی نئی چیز والی نفسیاتی خواہش اور پرانی چیز کو سبق سکھانے والی کچھ دوسرے لوگوں کی ضد بھی پوری ہو جائے گی۔ اس ضمن میں تجویز یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اپنی زندگی میں کل ملا کر صرف 2 مرتبہ کسی بھی اسمبلی یا سینٹ کا رکن منتخب ہو، بالکل ایسے ہی جیسے امریکہ میں کوئی بھی 2 مرتبہ سے زائد امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر مریم نواز کے ابھی مڈل ایج ہونے اور بلاول بھٹو کے ابھی نوجوان ہونے کے باعث ان کے سامنے بار بار منتخب ہونے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ان دونوں کے لمبے عرصے تک انتخابی عمل میں رہنے سے عوامی انسانی نفسیات اور کچھ دوسروں کی تجربوں والی خواہش میں بیزاری پیدا ہوگی، اور ان سے چھٹکارے کے لیے ان کے آباء و اجداد سے چھٹکارے والے طریقے ہی اپنائے جائیں گے۔ اگر آئین میں درج انتخابات میں شرکت کی اہلیت کے قانون میں ترمیم کر دی جائے تو مریم نواز، بلاول بھٹو یا کوئی اور 2 مرتبہ سے زیادہ منتخب ہی نہیں ہو سکے گا۔ یوں اپنے دیسی آسٹریسزم کے ذریعے ناپسندیدہ سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں پھانسی چڑھانے، جلا وطن کرنے یا نیب کے حوالے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے گی، اور ہمارے دیسی آسٹریسزم کی جگہ مناسب نیا قانون آ جائے گا۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔